أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا نمبر ہے 19 اور 20. پہلے آیت نمبر 19 کا ترجمہ سنیے. اور آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوقات اسی کی ہیں، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی اکتاتے ہیں. آیت نمبر 20 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ شب و روز تسبیح کرتے ہیں، تساہل نہیں برتتے. الحسر کے معنی کسی چیز کو ننگا کرنے کے ہیں، تھکنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہا جاتا ہے ناقۃ و حسیر، تھکی ہوئی اونٹنی. وَلَهُ، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مملکت سے بھاگ جائے یا اس کی نظر سے چھپ جائے. سب کو اللہ کے پاس حاضر ہونا اور حساب دینا ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ، جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں وہ نہ عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی اکتاتے ہیں. عندہ سے مراد مقربین لیے گئے ہیں، جو مقرب درگاہ ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انبیاء و اوصیاء و صلحاء. وہ ذوق عبادت رکھتے اور سر عبودیت سے آشنا ہوتے ہیں. وہ عبادت سے تکبر کیا، بلکہ وہ اسے اپنے لیے معراج سمجھتے ہیں، اور اکتانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کیف و سرور حاصل کرتے ہیں. بندگی کی لذت تو تمام لذتوں سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے. قرب الہی کی علامت عبادت کا ذوق رکھنا ہے. جو ذوق عبادت رکھتے ہیں وہ عبادت سے اکتاتے نہیں ہیں. اور عبرتیں کتنی زیادہ اور عبرت پکڑنے والے کتنے کم ہیں، اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے. اب عبادت کا ثمرہ کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں گزارش کرنا ہے. معصومین علیہ السلام کے اقوال پیش خدمت ہیں. عبرت گناہوں سے بچنے کا سبب بنتی ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں عبرت حاصل کرنے والے کی زندگی ایسی ہوتی ہے جس طرح سوئے ہوئے شخص کی زندگی، جسے وہ دیکھتا تو ہے لیکن چھو نہیں. وہ اسے اپنے دل و جان سے جدا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا سے فریب خوردہ لوگوں کے ایسے معاملات کو ابھی سمجھتا ہے جو حساب و عقاب کا موجب بنتے ہیں. عبرت حاصل کرو، بچے رہو گے. جو شخص غور و فکر سے کام لیتا ہے عبرت حاصل کرتا ہے، جو عبرت حاصل کرتا ہے بچا رہتا ہے. ہمیشہ کی عبرت آموزی بصیرت حاصل کرنے کا موجب و پرہیز کا سبب بنتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرتا ہے اور عبرت حاصل کر کے بصیرت حاصل کرتا ہے. ہر عبرت آموزی میں بصیرت افروزی ہوتی ہے. جو شخص عبرت حاصل کرتا ہے معاملے اس کے لیے روشن ہو جاتے ہیں. جس کی عبرت آموزی زیادہ ہوتی ہے اس کی لغزشیں کم ہو جاتی ہیں. جو عقل سے کام لیتا ہے اس کی عبرت آموزی زیادہ ہوتی ہے. جو زمانے کے الٹ پھیر سے عبرت حاصل کرتا ہے وہ زمانے کی صلح و صفائی پر اعتبار نہیں کرتا. جو عقل مندی سے کام لیتا ہے وہ اپنے گزشتہ کل سے عبرت حاصل کر کے اپنے لیے پشت پناہ حاصل کر لیتا ہے. جو شخص امور دنیا سے عبرت حاصل کرتا ہے وہ اس کے مصداق سے واقف ہو جاتا ہے. جو دنیا کے غیر سے عبرت حاصل کرتا ہے اس کی طمع و لالچ کم ہو جاتی ہیں. جو عبرت حاصل نہیں کرتا اس کو غور و فکر کا کوئی فائدہ نہیں. جو دنیاوی دھندوں سے دور نہیں رہتا اس کی عبرت کا کوئی فائدہ نہیں. جس کے لیے علم و عمل آشکارا ہو جائے وہ عبرت سے آشنا ہوگا. جو عبرت سے آشنا ہوگا وہ ایسا ہے جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجود رہا ہو.
جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت نے گزشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھا دی ہوں، تقوی اسے شبہات میں اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے۔ اب خود پسندی کو عنوان بنا کر کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، بھلا وہ شخص جسے اس کا برا کام اچھا کر کے دکھا دیا گیا ہے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہے، یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو مصر کا والی بنایا تو ان کے نام ایک ہدایت نامہ تحریر فرمایا۔ اس ہدایت نامے سے اقتباس پیش کر رہا ہوں، دیکھو خود پسندی سے بچتے رہو اور اپنی جو باتیں اچھی معلوم ہوں ان پر اترانا نہیں، نہ لوگوں کے بڑھا چڑھا کر سراہنے کو پسند کرنا، کیونکہ شیطان کو جو موقع ملا کرتے ہیں، جو مواقع ملا کرتے ہیں، ان میں یہ سب سے زیادہ اس کے نزدیک بھروسے کا ذریعہ ہے کہ وہ اس طرح نیکوکار شخص کی نیکیوں پر پانی پھینک دیتا ہے۔ اس میں نیکوکار کی جگہ نیکوکاروں کا لفظ بھی ہے۔ خود پسندی ہی سے خود پسندی سے بڑھ کر کوئی تنہائی وحشتناک نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، اور مولا علی کا بھی نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 113 ہے۔ سب سے بڑی وحشت غرور و خود بینی ہے، خود پسندی سے بڑھ کر اور کوئی جہالت نقصان دہ نہیں ہے۔ خود پسندی لغزشوں کا موجب ہوتی ہے، خود پسندی نقائص کو ظاہر کر دیتی ہے، خود پسندی سے بڑھ کر نیکیوں کو کسی اور چیز نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ خود پسندی کا پھل باہمی دشمنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کی جانب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، آپ کے ساتھیوں میں ایک کوتاہ قد شخص بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ، خدا کی ذات پر یقین کے ساتھ، اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ جب کوتاہ شخص نے حضرت علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بسم اللہ خدا کی ذات پر یقین کے ساتھ کہہ کر پانی پر چل رہے ہیں، تو اس نے بھی یہی کہا اور پانی پر چل پڑا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل گیا۔ اس سے اس کے دل میں خود پسندی پیدا ہو گئی، بس وہ پانی میں ڈوبنے لگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر نظر رکھیں جیسے والدین کو خوش کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر طولانی عمر چاہتے ہو تو اپنے والدین کو خوش رکھو۔ اپنے اہل خاندان کے ساتھ نیکیاں کرنے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جس کی نیت پاک ہوگی اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ اور زیارت امام حسین علیہ السلام یہ الفاظ ہیں کہ ہمارے شیعوں کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی تاکید کرو، اس لیے کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی صلہ رحم کرے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور موت کے وقت میں تاخیر ہوگی۔ اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔